میڈم سی ایم کے حلقے میں نے جب کمپین کی تو انہیں بھی شاید پتہ اس بات کا کہ شاید انہیں بعد میں پتہ چلا میں نے اپنا گھر بیچا. میں بیلجیم میں تھا تو کچھ لوگوں نے مجھ پہ بچوں کے سامنے بدتمیزی کی جو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس سے بہتر ہے کہ میں تھیٹر نہ کروں. مجھے نہیں لگتا کہ میری لیڈرشپ کو اس چیز کا پتہ بھی ہوگا کہ میں کس حالات میں ہوں. ایموشنل کیوں ہو گئے آپ؟ ایموشنل اس وجہ سے ہوا کہ میڈم سی ایم کے حلقے میں نے جب کمپین کی تو انہیں بھی شاید پتہ اس بات کا کہ شاید انہیں بعد میں پتہ چلا میں نے اپنا گھر بیچا. اور کسی کو مطلب کچھ بڑے خاص لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے اس کے لیے میں اب کیا کہتا کہ مجھے پیسے چاہیے کمپین کے اپنے لیے. گھر بیچ کے ایک سیاسی کیمپین کی ہے. ہاں میں اب بے گھر ہوں. تو میں تھوڑا اس لیے تھوڑا آپ نے جب سوال کیا تو میں پریشان سا ہو گیا. میں نے کہا یار یہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں جہاں ہم گئے تھے وہ آپ نے بیچ دیا؟ جی اب میں کرائے پہ. تو وہ بس پارٹی کی محبت اور میاں نواز شریف صاحب کی محبت ہے. میں مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اب کیا ہوگا میرا, اور بڑا عجیب سی کیفیت ہوگی میری. اور تھیٹر جو ہے وہ میرا خیال 1.5 سال سے نہیں کر رہا ہوں. تھیٹر میں آپ نہیں کر رہے, یہ ایک دم سے کیا وجہ بنی, تھیٹر کیوں نہیں کر رہے؟ وہ تھیٹر میں 600-700 بندہ بیٹھتا ہے نا جب, تو وہ اس میں سے 200-300 لوگ تو ایسے ضرور ہوتے ہیں جو مخالف پارٹی کے ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تقریبی سی پارٹی ہے, انتشاری سے لوگ ہیں, وہ ٹرولنگ اور سٹیج پہ آوازیں لگاتے ہیں. تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس سے بہتر ہے کہ میں تھیٹر نہ کروں. تھیٹر نہ کریں؟ کیا کروں, مطلب بھوٹ ہو جاؤں تھیٹر پہ جا کے, لوگوں کی آوازیں سنوں اور ڈرامہ بھی ڈسٹرب ہو میری وجہ سے. مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات. آپ نے پھر کیا کیوں, یہ سیاست میں کیوں آ گئے, کیا سوچ کے آئے تھے؟ سوچ کے نہیں, میں تو 88 سے کام کر رہا ہوں مسلم لیگ کے لیے. تو یہ کھل کے جو آیا ایکسپوز جو ہے وہ یہ 2-3-4 سالوں میں اتنا ہو گیا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ بس سمجھ نہیں آ رہی کہ بس ہاتھ پاؤں پھول گئے اس وقت, کیونکہ اتنا ایکسپوز میرے لیے پتہ نہیں اب کون سا راستہ, مجھے تو خود نہیں پتہ چل رہا کہ میں نے جانا کس طرف ہے. طاہر رنجو صاحب, میں ایک تو بڑی اس بات پہ مجھے حیرانگی ہوئی ہے کہ آپ تھیٹر چھوڑ گئے ہیں اور آپ تھیٹر کر نہیں رہے 1.5 سال سے, اور آپ جس جماعت کے لیے کر رہے تھے وہ جماعت حکومت میں ہے, اس نے آپ کے لیے کچھ کیا؟ کیونکہ میں نے یہ سنا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جن سے ہیں وہ آپ کو 50 لاکھ 60 لاکھ باہر سے بھیجا کرتے تھے, ایسا ہے؟ نہیں, کبھی ایسا نہیں ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. میں نے کبھی بھی آج تک 1000 روپیہ بھی نہیں پارٹی سے لیا. کوئی پیسہ نہیں لیا؟ نہیں, کبھی نہیں لیا. تو یہ پھر کیوں کرتے رہے یار آپ؟ مطلب محبت ہے میری طاہر رنجو صاحب کہ آپ نے اپنے بچوں کا رزق ہر چیز داؤ پہ لگا دی, کیوں؟ محبت میں. یہ کیسی محبت ہے یار, میں سمجھ نہیں پایا. اور اس نے آپ کو دیا کیا؟ کبھی کچھ ملا, کبھی کوئی چیز نظر آئی, یعنی کہ ان کی طرف سے کوئی اچھی چیز نظر آئی, کوئی اچھی چیز ملی آپ کو؟ اپریسیشن صرف. اچھا چلے, میں اب آپ سے پوچھتا ہوں, میں آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ واقعی ایک مشکل ٹائم ہے. میں تو سن کے بڑا پریشان ہوا. میں تو سوچا آپ مسکراتے ہوئے آدمی ہیں, آپ لوگوں کی چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں, تو یہ ایک دم سے کس طرف چل پڑے, کیا ہو گیا یہ؟ اس کا مطلب اگر طاہر رنجو صاحب میں یہ پوچھوں, سیاست اچھی چیز نہیں ہے جس میں ہمیں نہیں آنا چاہیے؟ نہیں, سیاست بہت اچھی چیز ہے. میں کوئی سیاستدان بننے کا شوق نہیں ہے, نہ مجھے کوئی MP MNA بننے کا شوق ہے. میں تو پہلے کام کرتا تھا مشرف دور میں, نواز شریف صاحب کے لیے میں شوز کرتا تھا, کوئی نہ کوئی فکرہ کس دیتا تھا. مجھے مشرف دور میں بین کر دیا جاتا تھا 2-3 مہینے کے بعد. میں پھر معافی نامہ لکھ کے پھر سٹیج پہ آ جایا کرتا تھا اور پھر کام کرنا شروع کر دیتا تھا. پھر جب یہ عمران گورنمنٹ آئی ہے تو اس میں میں نے دیکھا کہ میری پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں اس میں بہت بڑے نام ہیں سیاسی, لیکن ان کی کوئی ایسی توانا آواز نہیں تھی. جو نواز شریف صاحب باہر تھے اور ملک میں گرفتاریاں اور ظلم و ستم کا ایک بازار گرم تھا عمران کی گورنمنٹ میں, تو اس وقت ایک توانا آواز کی ضرورت تھی. تو میں نے ویڈیوز کلپ بنانے شروع کیے. اس ویڈیوز کلپ میں بھی جو کماتا تھا
وہ لگ جاتے تھے کیونکہ وہ 2-2.5-3 لاکھ میں ایک ویڈیو بنتا ہے اور اس میں کبھی عمران کی تصویر توڑنی, کبھی نواز شریف صاحب کے ترقیاتی منصوبے بتانے. تو اس کا مطلب آپ کو بانی تحریک انصاف کی تصویر توڑنا زیادہ مہنگا پڑ گیا. ہاں, اصل میں اس دور میں جنہوں نے بانی کی تصویر گلے اور سینے پہ لگائی نا, وہ کروڑ پتی بن گیا, جس طرح سے عمران ریاض صاحب ہیں اور بڑے ایسے لوگ ہیں, اینکرز ہیں, کچھ میں دیکھیں جی بالکل عمران خان صاحب کا نام لے کے بہت سارے ستارے ہر جگہ جگمگائے ہیں. جی. تو اس وقت کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو نواز شریف صاحب کے حق میں بات کر رہا ہے, تو میں واحد پاکستان کا. آپ کو لگتا تھا ان کو آپ کی آواز کی ضرورت ہے؟ مجھے بالکل لگتا تھا کہ میری آواز کی ضرورت ہے, اور مجھے لنڈن سے اپریسیشن میسج آیا کرتے تھے اور میں بڑا خوش ہوتا. اپریسیشن میں کوئی لفافہ نہیں آتا تھا آپ کو؟ نہیں, مجھے لفافے کی کبھی ضرورت نہیں محسوس ہوئی. گھر بیچ دیا آپ نے اپنا, سارا کچھ بیچ دیا, آپ اپنی نوکری سے چلے گئے, آپ تھیٹر پہ جا نہیں رہے, لوگ آپ کو ہوٹ کرتے ہیں. باہر کے کتنے چکر لگاتے تھے پہلے آپ؟ باہر کے میں 2-3 تو ٹور کر لیتا تھا. آپ کتنے کیے آپ نے 1.5 سال میں؟ نہیں, کوئی بھی نہیں گیا. باہر کیوں نہیں؟ باہر تو اوورسیز تو ویسے ہی بڑے غصے میں رہتے ہیں. ہاں, یہ جو ہماری یہ پاکستان میں جو پبلک ہے پی ٹی آئی کی, اس سے ذرا تھوڑا اگریسو اور 2 قدم آگے ہیں اوورسیز. تو اوورسیز میں بھی آپ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا؟ اوورسیز میں بس میں لاسٹ ٹائم بچوں کے ساتھ گیا تھا یورپ, تو بتانے والا تو انسیڈنٹ نہیں ہے, بچے میرے ساتھ تھے. میں بیلجیم میں تھا, تو کچھ لوگوں نے مجھ پہ بچوں کے سامنے بدتمیزی کی, جو میں بہت ہی میرے لیے نہ بھولنے والا واقعہ. پھر میں پورا یورپ جو ہے ماسک لگا کے, اور شیئر کریں آپ ہم سے. چھوڑیں انشاءاللہ بفضل خدا. وہ نہ تو اب وہ تحریک انصاف رہی ہے. اگر وہ میں ایک چھوٹی سی ایک اگر کہیں تو 1 منٹ کی بات ضرور سارا ٹائم آپ کا ہے. ایک مرتبہ جنگل میں آگ لگ گئی. تو جب جنگل میں آگ لگی تو سب جانور جتنے تھے جنگل کے, شیر, ہاتھی اور بڑے بڑے جانور جو اپنی جان بچانے کے لیے جنگل سے باہر بھاگ رہے تھے, کیونکہ جان ہر بندے کو پیاری ہوتی ہے. تو ایک چڑیا ندی میں سے ایک بوند پانی لا کے اور جنگل کے اوپر پھینکتی تھی, اور اپنا مذاق بھی اڑواتی تھی. وہ جتنے جانور جان بچا کے نکلے تھے وہ مذاق کرتے تھے کہ تمہاری اس چونچ سے اتنے پانی سے آگ کہاں بجھے گی, اپنی جان بچاؤ اور بھاگو. تو اس موقع پہ چڑیا نے ایک بات کہی تھی کہ جب جنگل میں لگی آگ کی تاریخ لکھی جائے گی تو میرا ذکر ضرور ہوگا. مجھے لگتا ہے آپ کا ذکر میاں صاحب کی کتابوں میں ہوگا, آپ کو یاد رکھیں گے. کیوں نہیں, اگر کوئی بی مریم آپ کو یاد رکھیں گی جب وہ اپنی کیمپین کے بارے میں بتائیں گی. جب کوئی مورخ تاریخ لکھے گا انشاءاللہ. مورخ تو لکھے گا ہی لکھے گا, لیکن جن کے لیے آپ نے یہ قربانیاں دی ہیں وہ کہیں پہ ذکر کریں گے. مجھے تو میں سے کہیں پہ ذکر کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. نہ کوئی کلچرل ونگ کوئی نظر آیا مسلم لیگ نون کا جس کا کوئی آپ آگے بڑھ کے کر رہے ہو. نہ آپ کے لیے کوئی ایسی چیز کی گئی کہ آپ کو اس کو آپ کی جو سی ہے ساری خدمات ان کو سراہا جائے, پبلک لیول پہ سراہا جائے. مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا.